یہ کامن ٹاپک ہے اردو آنرس پارٹ 1، پارٹ 2 آنرس، پارٹ 3 آنرس کے لیے، اور یہ لیکچر ایک سیریز کے طور پہ ہوگا جس میں تنقید کی تعریف، تنقید کی اہمیت، تنقید کی ضرورت، تنقید کی افادیت، تنقید کے مختلف رجحانات، مختلف داستان، خاص طور سے حالی کلیم الدین احمد اور احتشام حسین کی تنقیدی نقطہ نظر کا جائزہ لیا جائے گا۔ آج پوری دنیا ایک ایسے وبا میں مبتلا ہے کہ انسانی زندگی مفلوج ہو کر رہ چکی ہے، مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ ہر کچھ منجمد ہے، فریز ہو چکا ہے۔ انسان کی ساری ایکٹیویٹیز سب اپنی جگہ پر ساکت اور جامد ہے، لیکن یہ ایکٹیویٹی، یہ تحریک کب تک رکی رہے گی؟ لمبے دنوں تک، لمبے عرصے تک اس کو روک پانا بھی بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہماری سرکار نے یہ کوشش کی ہے کہ آن لائن کے ذریعے ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے اسٹوڈنٹس کو اپنے لیکچر کے ذریعے، اپنے ٹیچنگ کے ذریعے ان کو فیڈ کرے، ان کی تربیت کرے، ان کی ذہنی رہنمائی کرے۔ اسی مقصد کے تحت ہمارے مونگیر یونیورسٹی مونگیر کے وائس چانسلر نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا کہ مونگیر یونیورسٹی اور اس سے منسلک جتنے بھی کالج ہیں اس کے اساتذہ اپنے سبجیکٹ کے تعلق سے اپنا لیکچر دیں اور اس کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ ڈالیں تاکہ اس سے بچے مستفید ہوں۔ اسی مقصد کے تحت آج ہم نے اپنے لیکچر کا ایک کامن ٹاپک منتخب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، وہ ہے اردو تنقید۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس سے اردو ادب کے جتنے طلباء طالبات ہیں سب مستفید ہوں گے۔ اردو تنقید یہ انگریزی زبان کریٹسم سے مشتق ہے، اسی کی اصطلاح ہے۔ یہ مغربی ادب نے، یعنی انگریزی نے، پوری دنیا کو علم کے میدان میں کئی ایسی صنفیں عطا کی جس سے وہ انگریزی ادب کے احسان مند ہیں، مشکور ہیں۔ مثلا اردو میں ہم دیکھیں تو ناول ہو، شارٹ اسٹوریز ہو جسے مختصر افسانہ کہتے ہیں، یا خاکہ نگاری ہو جس کے اسکیچ کہتے ہیں، یا سوانح نگاری ہو، یا اردو تنقید جسے کرٹیسزم کہتے ہیں۔ اردو میں کرٹیسزم اور تنقید سے پہلے جو اردو میں تنقید کا جو رویہ تھا، یا خاکہ تھا، یا خام مواد تھا، بحیثیت تنقید کی قطعی نہیں تھا۔ وہ تذکروں میں جا بجا تنقیدی عناصر ملتے ہیں، لیکن 1857 کے غدر کے بعد جب علی گڑھ تحریک شروع ہوئی سر سید احمد خان کے رہنمائی میں، اور ان کے رفقا ان میں پیش رہے، تو ان لوگوں نے ادب کے مختلف شعبے میں کارنامہ انجام کیے، بہت بیش قیمت کارنامے انجام دیے۔ انہی میں ایک عظیم شخص، ان کے دوست
الطاف حسین حالی ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ اردو میں تنقید کو متعارف کرایا۔ تنقید عربی لفظ نقد سے مشتق ہے، جس کا لغوی معنی ہے کھڑے کھوٹے میں پہچان، اچھائی برائی میں تمیز، حسن قبح میں تمیز، کھڑے کھوٹے کی پہچان۔ جب ہم اس کا اطلاق میں جو ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ زندگی کے لیے تنقید اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ سانس، یعنی تنقید ادب کی روح ہے۔ تنقید کے بغیر اعلیٰ ادب کی تکمیل، اعلیٰ ادب کی پیداوار ممکن نہیں ہے۔ اس پر اختلاف لوگوں کو ہو سکتا ہے، میرا اپنا خیال ہے، میرا اپنا نظریہ ہے، اس لیے کہ تنقید کے ذریعے ہی انسان ترقی کرتے ہوئے آج اس مقام پہ پہنچا ہے۔ یہ انسان اس دنیا میں جب آیا تو ننگ دھڑنگ آیا، اس کے تن پہ لباس نہیں تھے، ان کے کھانے کے مواقع نہیں تھے، انتظامات نہیں تھے، مختلف انواع و اقسام جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں، آرام و آشائش کے بہت سارے سامان ہم لوگوں نے کھوج رکھا ہے، اپنی کھوج اپنی تلاش و جستجو کے ذریعے، وہ اس دور میں نہیں تھا۔ لیکن ہم اپنی تنقیدی شعور کی بنیادوں پہ، اپنے عقل اور فہم کی بنیادوں پہ آج ہم ترقی کرتے ہوئے اس منزل تک پہنچے ہیں کہ ہم آسمان کی بلندیوں کو ناپنے لگے ہیں، ہم چاند پہ اترنے لگے ہیں، مختلف جستجو اور تحقیق میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ یہ تنقیدی شعور ہی ہے، یہ تنقیدی شعور ہی ہے، یہ شعور ہی ہے کہ ایک بکری جب اپنے میمنے کو جنم دیتی ہے تو اسے چاٹ چاٹ کے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ایک رچھ جب اپنے بچے کو جنم دیتا ہے تو دیکھنے میں کتنا قبیح ہوتا ہے، اس کو وہ چاٹ چاٹ کر کے خوبصورت بنا دیتا ہے، اور ہم اس کو جاذبیت اچھی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں، وہ ہمارے لیے دلکشی کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ تنقیدی ہے، یہ تنقیدی ہے کہ گفاؤں میں رہنے والا انسان، پیڑوں پہ اور گفاؤں میں رہنے والا انسان، اپنے تن پہ پتے اور جانوروں کے چھال اور کھال باندھنے والا انسان آج کم خواب اور اطلس اور ریشم کے کپڑے پہن رہا ہے، مختلف ڈیزائن اور مختلف طرح کے لباس سے اپنے تن کو آرائش کر رہا ہے، زیبائش کر رہا ہے۔ یہ انسانی ہے، گفاؤں میں رہنے والا آج عالی شان آسمان چھوتی ہوئی عمارتوں میں وہ رہ رہا ہے، اور ان کے اس کے آرام اور آشائش کی ساری چیزیں وہاں موجود ہے۔ یہ انسان کی تنقیدی شعور کے کارنامے ہیں۔ ادب اسی طرح، ادب میں بھی تنقید کی اہمیت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تنقید اور تخلیق دونوں دو چیزیں ہیں، اور تخلیق کا درجہ اول ہے اور تنقید کا درجہ دوئم ہے۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ تنقید اور تخلیق یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر اہم ہے، اس لیے کہ تحقیقی عناصر کے بنا، تنقیدی شعور کے بنا ہم اچھی تخلیق کی تکمیل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ہماری جو ہے تنقید جو ہے ہمارے لیے جو ہے، میتھو آرلینڈ نے کہا تھا کہ دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم ہیں یا سوچی گئی ہیں، انہیں غیر جانبدارانہ غور طور پر جاننے عام کرنے کی خواہش کا نام تنقید ہے۔ تنقید ہمارے لیے ویسی ہے جس طرح روح ہماری زندگی کے لیے ہے، اسی طرح تنقید ادب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ ضرور ہے کہ تنقید نگار کو باعث نہیں ہونا چاہیے، جانبدار نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر بغض اور عناد اور کینہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی طرح کی طرفداری نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ اس لیے تنقید جب
اب اسی تنقیدی شعور کا اطلاق ہم ادب پر کرتے ہیں تو ہم اسے ادبی تنقید کہتے ہیں۔ یہ اس کی دو نوعیت ہے، ادبی تنقید کی دو نوعیت ہے۔ ایک تنقید وہ جب وہ تخلیق کار کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، جب تخلیق کار اپنے فن کی تخلیق کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا تنقیدی شعور بھی کار فرما ہوتا ہے۔ بغیر تنقیدی شعور کے وہ اپنے فن کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ادیب، کوئی فنکار، کوئی شاعر، کوئی ناول نگار، کوئی افسانہ نگار جب اپنے فن تخلیق کرتا ہے تو اس پر بار بار غور کرتا ہے، بار بار اس پر فکر کرتا ہے، جملوں کی ساخت، الفاظ کے انتخاب اور موضوع پر وہ بار بار اس پر جو ہے نظر ڈالتا ہے، اس میں ترمیم کرتا ہے، اس میں اضافے کرتا ہے اور اس اپنی تخلیق کو بہتر سے بہتر بنانا کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ تنقیدی شعور کے بغیر ہم اعلیٰ تخلیقی ادب کی تخلیق ممکن نہیں ہے۔ ایک تنقید کا وہ کام جو تخلیق کار کے ساتھ، فنکار کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور ادب کو اعلیٰ خوب سے خوب تر بنانے میں مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہے۔ دوسرا تنقید کا کام وہ ہے جو قارئین اور سامعین اور تخلیق کار کے بیچ میں پل کا کام کرتی ہے۔ تنقید نگار اپنے نظریے سے، اپنے فن سے، اپنے مطالعے سے، اپنے مشاہدے سے، اپنے تجربات سے، اپنے تفرقات سے وہ ادب کی تشریح کرتا ہے، توضیح کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے اور ہمیں ادب کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ یعنی تنقید نگار ہم کے ذریعے ہم ادب تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تنقید سے ادب کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ادب کو بہت سارے جو ہے نقصانات ہوئے ہیں۔ جیسے شیکسپیئر کو جس طرح سے بائرن نے جو ہے تنقید کی، جس طرح سے رجب علی بیگ نے میر امن کی، جس طرح سے غالب پر جملے کسے گئے، اس طرح سے بہت سارے متعدد جو ہے مثال ہیں جس سے بیجا تنقید سے تخلیق کو نقصان پہنچا ہے۔ لیکن میں اس نظریے کو نہیں مانتا کہ وہ تنقید نہیں، وہ ایک طرح سے وہ پاسداری ہے، وہ جانبداری ہے، اس میں ناپختگی ہے۔ اچھا تنقید نگار وہ ہوتا ہے جو اپنی صلاحیت کی بنیادوں پر بے باک، غیر جانبدار، اپنے مطالعے کی بنیادوں پر، مختلف علوم کے مطالعے کی بنیادوں پر ادب کی تشریح کرتا ہے، توضیح کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے اور ہم تک وہ پہنچاتا ہے۔ تنقید نگار کا کام